السلام علیکم دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ ہم نیکی کو نیکی جاننے کے باوجود کر کیوں نہیں پاتے اور گناہ کو گناہ جاننے کے باوجود بچ کیوں نہیں پاتے۔ سامعین، ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے انسان کی ابتدا کو سمجھنا پڑے گا۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے سمجھنا پڑے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں ان کے مادی جسم کے اندر ایک ہی روح ہے۔ ہم اسے حیوانی روح یا نفس کہہ سکتے ہیں۔ اس حیوانی روح یا نفس کا دائرہ کار صرف مادی غذا حاصل کرنا، حرکات و سکنات کرنا، آرام کرنا، نسل کشی یعنی ریپروڈکشن کرنا، ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر لمحہ آرام و آسائش اور آسودگی کا حصول ہے۔ یہ سب مادی جسم کی ضرورتیں ہیں اور ان کا حصول حیوانی روح یا نفس کا کام ہے۔ ہر لمحے لذت اور سکون کے پیچھے بھاگنا۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان میں ایک حیوانی روح یا نفس ہی نہیں بلکہ ایک انسانی روح یا ضمیر بھی ہے۔ اس روح کی موجودگی ہی انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ حیوانی روح یا نفس انسان کے اندر بھی وہی کام کرتی ہے جو جانوروں میں کرتی ہے، یعنی حرکات و سکنات، خوراک اور غذا کی جستجو، آرام و آسائش اور آسودگی کی جد و جہد، ریپروڈکشن یعنی نسل کشی وغیرہ، یعنی جتنے کام جانور کرتے ہیں ان سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے ساری تحریک اور کاوش اس حیوانی روح یا نفس ہی کی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ انسان میں حیوانی روح کے ساتھ ساتھ ایک انسانی روح بھی ہوتی ہے۔ ہم اسے بعض اوقات ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ روح ذمہ دار ہے انسان کو اخلاقیات، دین، رواداری، سچائی، پاکیزگی اور دوسری منزہ خصوصیات سے متصف کرنے کی۔ In other words، انسان میں انسانیت سے متعلقہ تمام خصوصیات پیدا کرنے اور اس پر عمل کروانے کی ذمہ دار ہے۔ اس نظریے کو اس امر سے بھی تقویت ملتی ہے کہ جانور جب مرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر موجود حیوانی روح فرشتہ قبض کر لیتا ہے، نتیجتاً اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں گل سڑ کر مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ مگر جب انسان کی موت ہوتی ہے تو فرشتہ اس کی بھی حیوانی روح ہی قبض کرتا ہے، جس سے انسان کا جسم حیوانی صفات یعنی حرکات و سکنات، بھوک، پیاس اور عمل تولید یعنی ریپروڈکشن کے قابل نہیں رہتا۔ البتہ انسانی روح وجود میں موجود رہتی ہے، جسے غسل دیے جانے، جنازہ گاہ کی طرف لے جانے اور قبر میں اتارے جانے کا پورا ادراک ہوتا ہے۔ یہی وہ روح ہے جس کے لیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ایک بات کا مزید اضافہ کر دوں کہ جس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جاتا ہے، عموماً مٹی اس کے جسم کو خراب نہیں کرتی، بلکہ دوزخ کے گڑھے والے انسان کا جسم بھی جانور کے جسم کی طرح گل سڑ کر ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب اس معاملے کو یوں سمجھیے کہ مکان یعنی جسم ایک ہے اور مکین یعنی روحیں دو ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سواری یعنی جسم ایک اور سوار یعنی روحیں دو ہیں۔ ایک کا نام نفس ہے، دوسری کا نام ضمیر۔ ایک کا مقصد صرف جسمانی آرام و سکون اور لذات کا حصول ہر جائز و ناجائز طریقے سے، جبکہ دوسری کا مقصد انسانیت کا غلبہ۔ ایک کا رخ مشرق اور دوسری کا مغرب۔ جسم اسی روح کے کنٹرول میں یا تابع ہوگا جو طاقتور اور صحت مند ہوگی، اور جو روح طاقتور ہوگی وہ غالب رہے گی، جبکہ جو روح کمزور ہوگی وہ مغلوب رہے گی۔ اگر انسان کی حیوانی روح طاقتور ہوگی تو وہ اس سے اپنے مفادات حاصل کرے گی، جائز ہوں یا ناجائز، اور انسانی روح مغلوب اور کمزور ہونے کی وجہ سے بے بس ہو جائے گی۔ ایسا انسان انسانیت کو پس پشت ڈال کر حیوانی انداز میں زندگی گزار دے گا۔ اس انسان کی بظاہر شکل و صورت اور جسمانی بناوٹ تو دوسرے انسانوں جیسی ہی ہوگی، مگر اندر سے یہ بالکل ایک حیوان ہی ہوگا۔ دوسری صورت، اگر کسی انسان کی انسانی روح یعنی ضمیر حیوانی روح سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر اس انسان کے تمام معاملات میں انسانیت غالب رہے گی اور حیوانیت مغلوب رہے گی۔ ایسا انسان اپنے جسمانی تقاضے تو پورے کرے گا مگر انسانیت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور اصل میں یہی وہ انسان ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لہٰذا اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان میں انسانیت نہ ہو تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر انسانیت ہو تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ انسان جانوروں سے بدتر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جانور عین اپنی فطرت کے مطابق جو ان کے خالق نے ان کی بنائی ہے زندگی گزارتے ہیں۔ شیر ہمیشہ گوشت کھائے گا، گھاس نہیں، اور بکری ہمیشہ گھاس کھائے گی، گوشت نہیں۔ مگر انسان جب اپنی انسانی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ غیر فطری کام کرتا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، کیونکہ جانور عین اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ دوسری طرف انسان جب اپنے تمام انسانی عوارض، بھوک،
پیاس، لباس و مکان کی ضرورت، روزگار کی ضرورت، بیماری، اپاہج پن کے لاحق ہونے کے باوجود جب اپنے خالق کی بندگی کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ عبادت اور بندگی تو فرشتے بھی کرتے ہیں، مگر انہیں یہ انسانی عوارض لاحق نہیں ہوتے۔ نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ لباس، نہ مکان کی، نہ روزگار کی حاجت، نہ کوئی بیماری اور کمزوری لاحق ہوتی ہے، جبکہ انسان کے ساتھ یہ سارے مسائل موجود ہوتے ہیں۔ ان سب کے باوجود جب انسان اپنے خالق کے حضور سربا سجود ہوتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ انسانی بچہ جب سے پیدا ہوا اپنے ماں باپ، رشتہ داروں کے مادی جسموں کو ہی دیکھا، اور ماں باپ نے بھی اولاد کے مادی جسم کو ہی انسان سمجھا اور اسی کو پالا، پوسا، پیار کیا، یعنی صرف جسمانی ضرورتوں کو ہی پورا کیا گیا، وہ ضرورتیں جو نفس کی غذا ہیں۔ نتیجتاً حیوانی روح یعنی نفس صحت مند ہوتا گیا۔ اسی جسم کے اندر ایک انسانی روح بھی ہے جس کی غذا روٹی پانی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس انسانی روح کو اس کی غذا مہیا نہیں کی جاتی رہی، لہٰذا انسانی روح مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب تک انسان جوان ہوتا ہے تب تک یہ حیوانی روح انتہائی طاقتور اور غالب، جبکہ انسانی روح انتہائی کمزور اور مغلوب ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا حیوانی روح یا نفس انسان سے گناہ سرزد کرواتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے سوال کا جواب ملتا ہے کہ ہم نیکی کو نیکی جان کر بھی کیوں نہیں کر پاتے، جبکہ گناہ کو گناہ جان کر بھی بچ نہیں پاتے۔ میرا خیال ہے کہ میرے سامعین کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ انسانی روح اس قدر لاغر اور مغلوب ہے کہ وہ نفس یا حیوانی روح کو نیکی کرنے پر مجبور نہیں کر پاتی، اور نفس یا حیوانی روح اس قدر طاقتور ہے کہ وہ اپنی مرضی انسانی روح سے بزور طاقت منوا لیتی ہے۔ انسانی روح سرنڈر کر جاتی ہے اور حیوانی روح ہم سے گناہ کروا لیتی ہے۔ یہاں تک میں نے اپنے سامعین کو یہ مسئلہ تو سمجھا دیا، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے طریقے کے لیے میں اپنی ایک دوسری ویڈیو انشاءاللہ جلد آن ایئر کروں گا، اور اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن دبا دیں تاکہ اس مسئلے کا سلوشن فوری طور پر آپ کو مل جائے۔ تب تک کے لیے اپنے مخلص راحت مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اسلام زندہ باد۔